زکوٰۃ کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو ایک بہت بڑی غلط فہمی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ نظر آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص ہے، یعنی زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے تو رمضان میں ادا کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ اور رمضان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے کسی بھی مہینے میں فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی سال مکمل ہونے کی تاریخ بھول گیا، یعنی اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی اسلامی تاریخ کے مطابق جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کا اعتبار ہے، تو کون سی اسلامی تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا تو سال مکمل ہونے پر اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ وہ کس تاریخ کو زکوٰۃ دے یا وہ رمضان میں زکوٰۃ دے دے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ انسان پر لازم کب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک قمری سال، جسے آپ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک مکمل سال کہتے ہیں، ایک شخص تھا، مثلاً 5 محرم والے دن وہ صاحب نصاب ہوا، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جو ہے اس کے پاس مال آ گیا، صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئندہ سال اسی تاریخ کو، مثلاً 5 محرم کی ڈیٹ ہم لے لیں، آئندہ سال 5 تاریخ کو وہ دیکھے گا کہ کیا وہ اب صاحب نصاب ہے۔ درمیانے سال کا اعتبار نہیں ہے، اگر مثال کے طور پر اس کے پاس مال کچھ کم بھی ہوا، مثلا ربیع الاول میں مال کم ہو گیا، ٹھیک ہے، نصاب 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار تھی اس سے مال کم ہو گیا، پھر کبھی بڑھ بھی گیا، ٹھیک ہے، لیکن مکمل کبھی ہلاک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ ایک کنڈیشن ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب سال مکمل ہو جائے گا، اب اگلی مرتبہ جو 5 محرم آ رہی ہے اس میں وہ دیکھے گا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اگر اس کے پاس مالیت ہے، ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اس کے اندر جو ابھی آپ فرما رہے ہیں نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بہت بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، اس کو علماء نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا کہ جناب آپ پر جس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو گئی، اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ بلا وجہ تاخیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 5 محرم کو زکوٰۃ ادا ہو گئی، واجب ہو گئی آپ پر، آپ اس کو ادا کریں۔ تو یہ جو انتظار کرنا ہے اتنا لمبا عرصہ، یہ یقیناً لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر توجہ کے ساتھ، اچھا بالفرض کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص کو یہ دھیان ہی نہیں رہا کہ میں صاحب نصاب ہوا کب تھا، اس صورت کے اندر ظن غالب کا معاملہ ہے، یعنی وہ تھنکنگ کرے گا اور سوچے گا کہ یار کب میں جو ہے نا میرے پاس جو اتنا مال آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تھنکنگ کرنے کے بعد وہ اسٹیٹمنٹس اس میں کام آ جائیں گے، جناب بالکل تھوڑا سا وہ مطلب غور کر سکتا ہے، اپنے کھاتے نکال سکتا ہے، اکاؤنٹس دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اگر کسی نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا دل جہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ فلاں وقت میں جو ہے میرے پاس مال تھا، تو اس وقت کا اعتبار کر آئندہ ایک سال جو قمری سال ہے، جو اسلامی ڈیٹ سے آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، تو وہ سال مکمل ہونے پر دیگر شرائط اگر ہیں موجود تو اسے زکوٰۃ کے مثلا اگر کسی کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ میں 10 ربیع الاول کو جو ہے صاحب نصاب ہوتا ہے، اور ہر سال 10 ربیع الاول، ہر سال 10 ربیع الاول کو اس سے سال 10 ربیع الاول بن گیا۔ 10 ربیع جس میں ایک بات اور بتائیں، آپ نے کہا کہ درمیانے سال نصاب بڑھ بھی گیا، کم بھی ہو گیا، مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی کے پاس 10 ربیع الاول کو نصاب کی مقدار میں مثلا اس کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، 5 لاکھ روپے، جی، اب دوران سال وہ 50 لاکھ بھی ہو گئے، 25 لاکھ بھی ہو گئے، 35 لاکھ بھی ہو گئے، 10 ربیع الاول کو اس کے پاس اگر 90 لاکھ روپے ہیں تو اب زکوٰۃ کتنے پہ دے گا؟ 90 لاکھ پر ادا کرے گا، مطلب جو اس کی کلوزنگ ہے نا، کلوزنگ پر وہ یہ دیکھے گا، درمیانے سال کا اعتبار نہیں کتنے آئے کتنے گئے۔ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 8 ربیع الاول کو اس کو 1 کروڑ روپے مل گئے، جی بالکل، اب اس پہ تو سال نہیں گزرا، اس کروڑ پر تو بات یہ ہے مثال کے طور پر علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس شخص کا زکوٰۃ کا سال مکمل ہو رہا ہے، مثلاً 5 ربیع الاول کی بھی ہم نے ایک مثال لی ہے، 5 ربیع الاول عصر کے وقت، ٹھیک ہے، اس نے عصر کے وقت ہی حساب کتاب کرنا ہے، یعنی اپنی کلوزنگ جو ہے نا اس میں ٹائمنگ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر اس سے 10 منٹ پہلے بھی اس کے پاس یہ رقم آتی ہے نا، بھلے اس پہ سال نہ گزرا، یعنی ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، مجموعے پر سال گزرنا جناب، جس وقت اس نے کلوزنگ کی ہے اس سے اگر کچھ دیر پہلے بھی اگر رقم ہاتھ میں آئی ہے نا تو وہ کلوزنگ دیکھے گا، اور جو کلوزنگ کا بیلنس ہوگا جس کو آپ اینڈنگ بیلنس کہتے ہیں، اس پر اس نے زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہے۔